بات کرے تو آپ اسے بتا سکو۔ متی کی انجیل 21واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کے بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ کیوں کھول رہے ہو، واہ، یہ بات ہے سیکھنے والا۔ کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ کسی کی گدھی ہے، ایک ان نون آدمی ہے، اور ان نون شاگردوں کے لیے ہو سکتا ہے، ان نون تیرے لیے میرے لیے ہو سکتا ہے، بنانے والے کے لیے وہ کیا ان نون ہوگا۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند مبارک ہے۔ جب کبھی آپ دیکھتے ہو، ایک ذرا غور کرو، اگر آپ کی آنکھیں سر کے اوپر ہوتی ادھر تو آپ کیسے دیکھتے؟ ایسے؟ تو آپ کا ناک پیچھے ہوتا، پیچھے سے سانس لیتے، اور آپ کے جو کان ہیں وہ دونوں ان جگہ پہ ہوتے۔ ہلو؟ اور آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ پسلیوں پہ ہوتے، اور پسلیاں دونوں گھٹنوں کی جگہ پہ ہوتی۔ خدا کر سکتا تھا نا؟ تو آپ کیسے لگتے؟ بچھو بھی سونا لگتا آپ سے، لیکن خدا نے آپ کو ایسا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، یہ سب اس خدا کی مہربانی ہے۔ آمین۔ یہ سب اس کا فضل ہے۔ اس کے فضل کو سوچ سوچ کے اس کی شکر گزاری کرتے رہا کریں۔ کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فل فور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ کیا کہا گیا تھا؟ سیون کی بیٹی سے کہو۔ سیون کیا ہے؟ سیون یروشلم کا پہلا نام ہے۔ پہلے یروشلم کو سیون کہا گیا تھا۔ سیون کی بیٹی سے کہو، یروشلم کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم۔ گدھے پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلیم ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا۔ گدھی کے بچے کو لائے، انہوں نے اپنے کپڑے اس پر ڈالے۔ محبت دیکھو لوگوں کی، دیوانگی دیکھو لوگوں کی۔ پیچھے مطلب کوئی بھی تھا، لیکن فی الحال ان کی دیوانگی کی انتہا دیکھو۔ گدھی کے بچے کے اوپر کپڑے ڈال دیے اور یسوع گدھی کے بچے کے اوپر بیٹھ گیا، اور راستے میں اپنے کپڑے بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر پھیلا دی راہ میں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشنا۔ جب وہ یروشلم میں، اچھا ہوشنا کا کیا مطلب ہے؟ ہوشنا، ہاں جی، ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں بچا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشنا، ابن داؤد ہمیں بچا، ہمیں نجات دے۔ ہوشنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بچا، ہمیں نجات دے۔ آمین۔ اور عالم والا پر ہوشنا، عالم والا سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بچا، ہمیں نجات دے۔
اور عالم بالا نے اوپر سے نجات دہندہ بھیج دیا. آمین. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہلچل مچ جائے. اپنے لیڈر کو اتنا فیمس کرو. ہمارے پڑوس میں اتنا جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ کو اتنا رپیٹ کرتے ہیں کہ جب کسی جھوٹ کو بہت زیادہ رپیٹ کیا جائے تو جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب سچ کو زیادہ بولا نہ جائے, سچ کا زیادہ ذکر نہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جھوٹ ہے. اپنے لیڈر کو اتنا پرموٹ کرو, اتنا فیمس کرو, اتنی اس کی جے جے کار کرو کہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع. اور یسوع ہیکل میں گیا, ہیکل میں داخل ہوا اور ان سب کو نکال دیا. یہ آگے پڑھیں گے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی. آمین. یسوع یروشلم میں گیا. یہاں صرف جلوس ہی نہیں ہوا. جب آپ لوکا کی انجیل اور مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل کے سارے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے بعد گدھی کے بچے سے اترتے ہی یسوع یروشلم پر رویا اور کہا اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے, میں نے کتنی بار چاہا کہ تیرے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا. یہ جو آج کا دن ہے نا, آج کا دن سنڈے, یہ نسان کے مہینے کا ایک دن ہے. پرانے یادنامے میں میں جا نہیں رہا کیونکہ وہ بہت لمبا سسٹم ہو جائے گا, تو ہم نے ابھی پرستش کرنی ہے کیونکہ ہمارے خان صاحب پھر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. تو کیونکہ آج ورشپ کا دن ہے, پرستش کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب خدا نے ملک مصر سے اسرائیل کو نکالنا تھا اور خدا نے فرمایا کہ برہ ذبح کرو اور ایک ہر خاندان ایک برہ لے اپنے اپنے خاندان کے حساب سے اور اس کو ذبح کرے اور اس کا خون اپنے دروازوں اور چوکٹوں پر لگا دے, کیونکہ 9 آفتیں میں نے بھیجی ہیں اور 10ویں آفت یہ تھی کہ خدا یہوہ کہہ رہا تھا میں یروشلم مصر سے گزروں گا, لیکن تم دروازے بند رکھنا اور کھڑکیوں سے بھی باہر نہ دیکھنا. میں مصر سے گزروں گا, مصر کی گلیوں سے, اور پھر فرعون تمہیں جانے دے گا. اور انہوں نے برے ذبح کر کے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں پر لگا دیے. یہ فسح کے برے سے 5 دن پہلے کی بات ہے. یہ سنڈے کا دن تھا. اس کو بروں کی عید کہہ کے اسرائیل میں منایا جاتا تھا, بروں کی عید. تو جب موت آئی مصر کے اندر تو بادشاہ سے لے کر لونڈے تک, جانور تک, کتے تک کے پہلوٹے بچے مار دیے گئے, لیکن اسرائیل کے کوئی بچہ مارا نہ گیا. اسرائیل میں جشن ہو رہا تھا اور ان کے اندر لکھا کلام میں کوہرام مچا ہوا تھا, ماتم, ایسا ماتم جیسا پلوٹے کے مرنے پر ہوتا ہے. تو وہ ماتم کر رہے ہیں اور ماتم کی انتہا یہ ہے, ماتم کا لیول یہ تھا کہ کوئی بھائی دوسرے بھائی کے گھر جا کے اسے تسلی دینے کے لائق نہیں تھا کہ یار تسلی رکھو کہ خیر ہے, کیونکہ ہر گھر میں جنازہ پڑا ہوا تھا. کیونکہ خدا مصر سے پولس رسول کہتا ہمارا خدا پسند کرنے والی آگ بھی ہے. ہم نے صرف خدا کا پیار دیکھا, خدا کا دوسرا رخ نہیں دیکھا, اور ہم نے چونکہ خدا کا دوسرا رخ نہیں دیکھا اس لیے ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. اور اسرائیلیوں نے کیونکہ خدا کا دوسرا رخ بھی دیکھا تھا اس لیے وہ خدا سے ڈرتے بھی بہت زیادہ تھے. ڈرنے کی وجہ سے وہ خدا کے تابعدار اور فرما بردار تھے. اور خدا نے کہا کہ خروج کی کتاب میں لکھا خدا نے اسرائیل کو ایک دائمی آئین دیا, دائمی آئین کہ وہ نسل در نسل چلتا رہے. اور پتہ کیا کہا, یہ عید میری عید سمجھ کے منانا, ہر سال منانا اور اپنی عید نہیں.
ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है खुशी, ईद का मतलब है गवाही। खुशी जो है वो आम फैम में लिया जाता है, लेकिन इसका एक स्पेशल तर्जुमा है, उसमें उसका मतलब है गवाही। जब लाबन और याकूब ने जब इनको तलाश किया तो बुत ना मिला, क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो चल गई और बुत ना मिला, तो फिर वहां पर लाबन ने और याकूब ने एक पत्थर रखा और उस पत्थर का नाम ईद रखा। ईद मतलब गवाही, कि ये पत्थर तेरे और मेरे दरमियान गवाह रहेगा कि ना तुम हमारी सरहदों में आओगे ना हम तुम्हारी सरहदों में आएंगे, क्योंकि याकूब की बीवी लाबन का वो बुत चुरा के ले आई थी जिस बुत की स्टैंप लाबन की जायदाद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस बुत की स्टैंप लगा के लाबन की सारी जायदाद हथियाई जा सकती थी, और लाबन इस बात से डरता था कि याकूब कहीं मेरी जमीन उस बुत की वजह से ना हथिया ले। लेकिन वहां अहद बांध दिया गया, लेकिन उस अहद पर याकूब ने कसम खाई कि मुझे जिंदा खुदा की हयात की कसम कि जिसने तेरा बुत चुराया है वो मेरे बाप की मुकद्दस सरजमीन पर कदम नहीं रख पाएगा। और जब ये 4 दिन के बाद ये इब्राहिम लाबन की सरहद छोड़ के इब्राहिम की सरहद में जाने वाले थे, तो लाबन की सरहद पर उसकी बीवी के हमल का टाइम आ गया और वहां बनियामीन पैदा हुआ, और बनियामीन के पैदा होते वक्त इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये बुत चलाने वाली याकूब की प्यारी बीवी थी। लेकिन याकूब क्योंकि कसम खा चुका था, इसलिए बनियामीन के पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई और वो इब्राहिम की सरजमीन पर कदम। हम बातें कर देते हैं ऐਵੇਂ ही, अहद कर देते हैं, लेकिन खुदा कमिटमेंट का खुदा है। हमने जो अहद दुखों में जल्दबाजी में खुदा के साथ जो कमिटमेंट कर दी होती है, खुदा उसी का पाबंद रहता है। कभी कभी पता है बचपन हमने अपने बेटे दे दिए होते हैं, हमने अपनी बच्चियां खुदा को दे दी होती हैं। खुदावन ऐ जी बच्ची पैदा हुई है ना, पहली दिन नहीं देंगे अमूमन क्योंकि उन्हें लाड बहुत ज्यादा होंगे, दूसरी तीसरी मतलब जी नहीं ना असं चाह रहे होंगे। अजीजाबाद एक आंटी है, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ 4, 3 ਤੇ ठीक हट्टे कट्टे और एक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ थोड़ा ਜਿਹਾ साइड तो माजूर सी, पूरी साइड ਉਹਦੀ मारी सी, बुखार ना ना कैसे हो गया। तो मैं उनके घर गया तो मुझे कहने लगी पादी साहब मैं ए मुंडा खुदा नूं दिता है। तो मैं क्या अम्मा जी वो सीधे वाले क्यों नहीं देते? कहती नहीं जो पैदा होया सी ना मैं उदों ही समझ गई सा, और मलाकी कहता है कि तुम बीमार और लंगड़े को गुजरानते हो तो कुछ बुरा नहीं, अब यही जरा अपने हाकम की नजर करो, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन मेरे लिए लंगड़ा बीमार जैसा दिल करता है आप ले आते हो। पता है हदिये के अंदर ऐसे नोट होते हैं कि वो खुलते खुलते फट जाते हैं। आप बाजी प्रवीण से अच्छा को नहीं जानते क्योंकि वो मोहम्मद वही हदिया गिनती हैं। बहुत सारे नोट उसको सीधा करते करते वो फट जाते हैं, और हदिये में वो नोट भी होते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं, वो फैमिलीज ऐसी हैं जो स्पेशल नोट नए नोट बैंक से निकलवा के लाते हैं कि हमने ये पैसे हदिये में डालने। फर्क तो होता है ना, जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। यही हम सीख रहे थे जुमे को। अगर आपने 10 रुपए का नोट बो दिया है तो पूरे सलाम जी पूरे 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 खेत में 10-10 के नोट उगेंगे, और अगर आपने 1000 रुपए का नोट बो दिया तो पूरे खेत में सुबह उठेंगे वो हर पासे 1000 के नोट उगे ने, और जब 5000 का बो दिया तो 5000 के नोट पूरे खेत में उगेंगे। जैसा किसी ने अपने दिल में ठहराया है वैसा ही दे, ना लाचारी करके ना दरेक करके, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को कबूल करता है। बीज है ना, बीज है, बीज है। और दाऊद कहता है कि बीज बोने वाला वो बीज उठा के रोता हुआ बीज बोने जाता है। बीज बोना बड़ा औखा है, चंदा देना बड़ा औखा, चंदा देना ही बड़ा औखा।
چندے کا لفظی مطلب ہے تحفہ، نذرانہ. تو تحفہ تو پھر تحفے کے حساب سے دینا چاہیے نا. تو لوگ اس چندے کو دینا بڑا کہہ رہے کہ تمہیں میرے ہدیے دینے سے نا وہ کڑواہٹ ہوتی ہے. خدا کہتا ہے تو چندہ دینا، بیج بونا مشکل. کہہ رہا وہ بیج اٹھا کے بوریاں اٹھا کے جاتا ہے، روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے، پر شادمان پولے اٹھا کر لوٹے گا. جب لوٹے گا، جب اس کا پھل ملتا ہے نا. ایک پاسٹر تھا بڑا غریب، تو اس نے 8-10 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، وہ صحیح سرفراز ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس چلا گیا. 15 سال ہو گئے خدمت کو اس کو، 15-18 سال. تو مزے کی بات یہ نہیں کہ 15-18 سال ہو گئے، مزے کی بات یہ کہ 15-18 سال بعد بھی وہ اپنے استاد کے قدموں میں گیا. یہاں تو لوگ 6 مہینے بعد استاد کو جاتے ہیں استاد کہڑا ہے. تو استاد باپ ہوتا ہے، اگر استاد چھوڑ دیا تو آپ لاوارث ہو گئے، تو لاوارث کو جو مرضی لوگ کریں. صحیح. وہ اپنے استاد کے پاس گیا تو کہنے لگا استاد جی میں بڑا پریشان، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. استاد اندر گیا، اسے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ اٹھایا، اسے لا کے دے دیا. اللہ بھائی لے جا، کر جا کے خدمت، خدا کا جلال ظاہر کر. اس خاتون نے پتا کیا کہا؟ اس سے میری بیگ نہیں چاہیے، یہ پیسے آتے کیسے ہیں مجھے وہ بتاؤ. پاسٹر بیوقوف سی نا، ساڈے ورگا نہیں سی، پاویں بیوقوف ہے سی تے پاویں نہیں، پر ساڈے ورگا نہیں سی. اگر ساڈے ورگا ہوندا تے بیگ نوں موڈے تے پاندا آندا استاد جی ویکھن میں کی کمال کردا. لیکن اس نے کہا نہیں بیگ نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ کہ یہ پیسے آتے کیسے. پاسٹر نے اسے کہا پیسوں کا صرف 2 ہی طریقہ ہے، کونا اور کاٹنا. جو تیری انکم ہے اس کی دہی عقیدے، اپنے وقت کی دہی عقیدے، 2 چیزوں کی دہی عقیدے، وہ تجھے بلس کرے گا. مجھے فالو کرو، میرے پیچھے، یسوع کہتا میرے پیچھے آ جاؤ تو برکتیں تیرے پیچھے آئیں. دراصل برکتیں وہ تیرے پیچھے نہیں آ رہی، وہ یسوع کے پیچھے، تو یسوع کے پیچھے لگا ہوا ہے. برکتیں یسوع کے پیچھے آتی ہیں، اور برکتیں چاہ کے بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گی کیونکہ آپ یسوع کا پیچھا نہیں چھوڑ. اور آج پرسوں میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ اپنے ملک کے اندر ایک اسٹیڈیم، چرچ اسٹیڈیم نما بنا رہا ہے. ینگے چوک کے چرچ سے 10 گنا بڑا اسٹیڈیم بنا رہا ہے. وہ غریب پادری، بڑا پادری نہیں، وہ شاگرد پادری، اس نے سیکھ لیا کہ پیسہ لینا کیسے ہے. ینگے چوک کا چرچ پوری دنیا میں سب سے بڑا چرچ ہے، اس سے بھی 10 گنا بڑا اسٹیڈیم بنا رہا ہے. اسٹیڈیم لوگ کھیلنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن وہ اسٹیڈیم چرچ کے لیے بنا رہا ہے. جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. پتہ نہیں کیوں مجھے چلتے چلتے ادھر طور پہ نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ برکت پاؤ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیگ کے اندر جب بھی آپ بیگ کھولو ہدیہ نکالنے کے لیے تو 10 کے نوٹ لگو. جیڑا کھانا کھولو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਆ ਹੈ. ਕੌਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ? ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5-5000 ਰੁਪਇਆ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 5000 ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਓ. ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ 'ਚ 5000 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੰਦੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ. ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 10000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 1,90,000. ਸੌਦਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਭਰੇ ਨੇ. ਆਮੀਨ. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੋਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਸ਼ੋਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਖਾਣ ਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਖਾਧਾ. ਤੁਸੀਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਖਾਧੀ ਤੇ 2 ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ.
تسی تین کھا گئے میدے خراب کر لے گیس ہو گیا پرابلم ہو گئی انہوں نے 2 روٹیاں بیج دیتیاں کہ آج جو بی ہو گیا جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. اور جب یروشلم میں یہ جو اتوار کا دن ہے آج کا دن اس میں سارے جو چرواہے ہوتے تھے یروشلم کے پورے یروشلم کے گرد و نواح کے علاقوں میں جو چرواہے برے پالتے تھے جیسے آج قربانی کے جانور پالے جاتے ہیں اور قربانی ہوتی ہے تو سارے لے کر کراچی میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں بہت بڑا بزنس ہوتا ہے تو وہاں برے پالتے تھے. اور آج یروشلم کا دروازہ کھلتا تھا. سنیں آج کے دن یروشلم کا دروازہ کھلتا تھا کہ 5 دن رہ گئے قربانی میں جتنے وپاری ہیں وہ اپنے برے لے کر یروشلم کے اندر آ جائیں. اور یروشلم کی ہیکل کا احاطہ بہت بڑا تھا اور اس احاطے کے اندر چھوٹے چھوٹے انہوں نے دکانیں ٹائپ بنائے ہوئے تھے کہ یہ میری دکان ہے. اور اس دکانوں کے پیچھے کاہن تھے جو پرسنٹیج لیتے تھے. صحیح ہے کہ بھئی اے جگہ میری ہے تو اپنی دکان پالا پر جنہ بیچے گا 15% مینوں دے گا. آپ بالکل وائٹ کالر رہتے تھے پتہ نہیں تھا لیکن وہ پیسہ کاہنوں کے پاس جاتا تھا. تو جب لوگ اپنے اپنے برے لے کر آ رہے تھے یروشلم میں اور برے کیونکہ پورا یروشلم قربانیاں دیتا تھا پورے اسرائیلی قربانیاں دیتے تھے اس لیے لاکھوں کے حساب سے برے یروشلم میں آ رہے تھے. اور جب گیٹ کھلا ہوا تھا لاکھوں برے جب یروشلم میں قربان ہونے کے لیے جا رہے تھے تو خدا بھی اپنا برہ لے کر اس دن یروشلم کے اندر داخل ہو گیا. آمین. تو یہ برہ یوحنا کہتا ہے وہ خدا کا برہ جا رہا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. آج جہاں اسرائیلی وپاری اپنے لیلے لے کر اپنے برے لے کر ہیکل کے اندر جا رہے تھے وہاں خدا بھی اپنا لیلا لے کر لیلا لاڈاں دا پلیا اور قربان ہو چلیا. تو وہ بھی لیلا اندر آ گیا. اور جب وہ لیلا اندر آ گیا تو ہیکل کا جو حال تھا وہ قابل نفرت تھا اور اس کو غیرت آ گئی. اس نے وہاں کبوتر فروشوں کو کبوتروں کی قربانیاں دی جاتی تھی اور سارے الٹ دیے سارا کچھ تیس نیس کر دیا. اور 12ویں آیت میں لکھا ہے اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کر دیکھے. آج کون سا دن ہے؟ جلوس کا دن ہے. لیکن خالی جلوس کا دن نہیں ادھر تو ہیلنگ کروسیڈ شروع ہو گیا. آمین. ہیلنگ کروسیڈ شروع ہو گیا. اور بیمار جتنے بیمار ہیں سب کو اچھا کر دیا. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہوئے اور اس سے کہنے لگے ہن برداشت نہیں ہو رہی بہت ہو گیا ہے. تو کھجوراں دی ڈالیاں لے کے آ گئے ہیں تو گدی دے بچے تے بیٹھ کے آ گئے ہیں تو اندر آ بڑے ہیں اسی برداشت کیتا ہے. تو ساڈے تختے الٹ دیتے اسی برداشت کیتا. ہن تو ساڈے بیماراں نوں شفا بھی دے گا اور لڑکے تینوں ہوشنا کہیں گے لڑکے تینوں کہیں گے سانو بچا. لڑکے تجھے کہیں گے ابن آدم ہمیں نجات دے. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا ان کو چپ کروا دے. تو سنتا یہ کیا کہتے ہیں؟ تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں میں تو سنتا ہوں پر کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخوروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کروایا؟ میں تو سن رہا ہوں کہ یہ نعرے بج رہے ہیں لیکن تم نے کبھی پڑھا؟ تم تو کاہن اور سردار کاہن ہو تم تو فقیہ اور صدوقی اور سیونی ہو. کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ یہ تو کلام کی بات تھی کہ وہ بچوں شیرخوروں کے منہ سے ہم کو کامل کروائے؟ آمین. تم نے نہیں کبھی پڑھا؟ یہ آج لیلا یروشلم میں آ گیا ہے لیلوں کے ساتھ اور جمعے کو
قربان ہو جائے گا. جمعے کو ایک بڑی قربانی ہونی ہے, لاکھوں برے قربان ہونے ہیں, ان بروں کے ساتھ خدا کا برہ قربان ہونے جا رہا ہے. اور جو خدا کے برے کی قربانی کو قبول کرے گا وہ پھر ابدی خلاصی پائے گا, وہ ابدی نجات پائے گا, اس کے گناہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں. آمین. تو آج کے دن کو یروشلم میں عید سمجھ کے منایا جاتا تھا. اور کون سی؟ بروں کی عید. تو آج بر یروشلم میں انٹر کرتے تھے تو خدا کا برہ بھی آ گیا ہے. آمین. وہ برے تو صرف لوگوں نے اپنے خاندان کے حساب سے منگوائے تھے, لیکن خدا نے برہ اپنے خاندان کے حساب سے بھیجا تھا, کیونکہ خدا کا خاندان بہت بڑا ہے. آمین. انہوں نے اپنے اپنے خاندان کے حساب سے یہاں بکرے لے رہے تھے, وہاں وہ لے آتے وپاری, یہ پھر اپنا اپنا بکرا لے جاتے اور 4 دن بکرے کے گلچے میں لاں پا کے سنگانو تیل لا کے بکرے نوا کے بکریاں دی خدمت کر دینے, کیونکہ 5ویں دن انہوں نے ساڑھے واسطے قربان ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا نے اپنا برہ وہاں بھیجا, اور خدا کے برے کو جو سمجھتے تھے انہوں نے آگے ڈالیاں بچھا دی, اپنے کپڑے بچھا دیے, جے جیکار کر دی کہ خدا کا برہ یروشلم میں آ گیا ہے. آمین. انٹری کرنے کے بعد جب انہوں نے اسے کبوتر فروشوں کو نکال دیا, ہیکل کی بھی صفائی کر دی اور بیماروں کو بھی اچھا کر دیا, اور جب انہوں نے اس کو ڈانٹا, کہنے لگے تو سنتا نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے ان کو بھی جواب دے دیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ اور وہ انہیں چھوڑ کر بیت عنیہ کو گیا اور رات وہیں رہا, کیونکہ یہ جو پورا ہفتہ ہے نا, یہ جو 5 دن ہے, برے نے قربان ہونے سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے. برے نے قربان ہونے سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے. ابھی تو برے نے قربان ہونے سے پہلے یہودا اسکریوتی کو بھی گلے لگانا ہے. ہلو, جو دشمن ہوتے ہیں نا ان سے پیار کیا کرو. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو جلال بخشتے ہیں, وہی ہوتے ہیں جو آپ کو فیم بخشتے ہیں, وہی ہوتے ہیں جو آپ کے نام کو مشہور کرتے ہیں. ابھی تو اس نے یہودا اسکریوتی کو گلے بھی لگانا ہے, اور صرف گلے نہیں لگانا, ابھی تو اسے یہودا اسکریوتی کو نوالا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہے. واہ تیری محبت اور واہ تیری غداری. ہاں, تیری محبت یہ کہ تو نوالا توڑ تو اس کے منہ میں ڈال رہا ہے, اور اس کی غداری بھی پھر عروج پہ گئی. یعنی اپنی محبت سے نوالے کھوائے, انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. اس نے کہا میں جا کے جس کا بوسہ لوں گا, شاگرد سارے کو جی نے, سارے داڑیاں والے نے, وچ انگریز پادری کوئی بھی نہیں, اے سارے دے سارے داڑیاں والے پادری نے, تے پچھانا کوئی نہیں جانا, تے داڑھی نہ مچ, اے سارے پادری نے, پر یہ پادری نے 12 دے 11 ہی, اے سارے کوئی شکل دے نے, داڑیاں مچھاں وال کپڑے بھی کو جنے, پچھاڑیا نہیں جائے گا, پر وہ پہچان یہ ہوئے کہ میں جاؤں گا, او آئی لو یو جیسس, اور اس کا بوسہ لوں گا. جیسے میں اس کا بوسہ لوں, واری چاہیے تیرے پھڑوان تھی. کیسی محبت نا, سجن ایسے کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سجنا کا اعتبار نہیں کرتا, سجن مرواندے ہیں, کیونکہ جس پہ بندہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وہی مرواتا ہے انسان. لیکن خدا ان کی تعریف ہو کہ جس کو مروانا چاہتا ہے, جس کو پکڑوانا چاہتا تھا, وہ تو دل اور گردوں کو جانتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو پلیٹے میں مارے جاتے ہیں نا, پر وہ تو سب کو جانتا ہے. اس نے چندے والی ٹوکری بھی اس کو دی ہوئی تھی, اور وہ کیونکہ عادت سے مجبور تھا, وہ چندے جو پیسے کٹ لیتا سی, اور ہر پیسہ جو چندے کی ٹوکری سے پیسہ پہنتا سی بچوں پیسے کٹ لیتا سی. ساڈا بھی ایک چندے والا ہے سی اس چرچ دے وچ. میرے لوگوں نے دسنا کیا بچوں پالی صاحب پیسے کٹ کر بڑا نوٹ کٹ لیتا ہے. میں کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ 5000 روپے نوٹ کے سن, جمعے کی عبادت سے میں 1000 روپیہ پا,
چندہ گن کے لے آیا انہیں میں دیتا پر 1000 والا نہیں سی بچ میں کہہ رہا چندے 1000 کا نوٹ ہے سی میں کہا ہے میں دیکھے نہیں سر تم کو پتا تو گر کے ہوتے ہیں پھر وہ دیکھ کے نا اٹھے گی جی پڑی کبھی کلٹی کرے کبھی سیدھا کبھی الٹا کرے میں نے کہا یہ نہیں وہ نکل گیا ہے لیکن تم کو میں پتا کہ بچ ہے میں کہا میں ہی پایا سی اور میں تینوں پھڑنے واسطے پایا سی گل 1000 روپے دی نہیں گل یہ کہ تو یہودا یہودی طرح اس ٹوکری چ ہاتھ پایا ہے اس ٹوکری چ ہاتھ پایا ہے جتنے ہاتھ پان والے کے ہاتھ سلامت نہیں نکلتے اور اس کے بعد میرا خیال ہے وہ 2-4 مہینے رہا تھا اور مر گیا ایسا بیمار ہوا بڑی دعائیں کرنے کے باوجود ہی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارا خدا غیور خدا ہے وہ قسم کرنے والی آگ ہے خدا کا حصہ نہ کھانا وہ تیرے حصوں کو بلیس کر دے گا اگر اس کا حصہ کھا لیا تو پھر وہ سود سمیت واپس کرتا ہے ایسا ہی ہم کھاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے نہ مارو ڈکار آپ ہی گیس ہوئے گا نہ مارو ڈکار آپ ہی معدے خراب ہوں گے اس لیے تھوڑا کھاؤ عزت کے ساتھ کھاؤ وفاداری کے ساتھ رہو کیونکہ خدا وفاداروں کا خدا ہے آمین تو خداوند آپ کو برکت دے خداوند آپ کو اور زیادہ سرفراز کرے اور زیادہ ترقی دے آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے نہ تو بیماری رہے آپ کے گھر میں اور نہ پیسوں کی کمی رہے اور نہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہو اور نہ آپ کے بچے نافرمان ہوں اور نہ آپ کے بچے بدتمیز ہوں اور نہ آپ کی بیویاں آپ کو ڈرائیں اچھا یہ بھی بڑی خاص ہے برکت نہ آپ کی بیویاں آپ کو ڈرائیں آپ کی بیویاں بھی آپ کے تابع رہیں ایسی برکت اسی شخص کو ملتی ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے آمین تو یہ جو میں نے 4-5 برکتیں کہی ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خداوند اے دے دے باقی خیر ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا فرما برداری بونا اور کاٹنا یہ عمل ہے بونا اور کاٹنا ایک عمل ہے وہ پادری ہو ایلڈر ہو ڈیکن ہو بشپ ہو کوئی بھی ہو جو برکت پانا چاہتا ہے وہ بوئے گا اور کاٹے اور جب آپ کے دماغ میں بات کٹ گئی ہے نا وہ چندہ دے پادری نے کھا جانا ہوتا ہے کیڑا خدا نے کھانا ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہ جس کے اندر ہی بیٹھ گئی ہے نا بس سمجھ لو کہ اس کا آپ میموریل سروس ہی ہوگا وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ آپ کو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک بری بات شیطان نے اس کے دماغ میں دکھا دی ہے اب وہ ساری زندگی اسی بات کو لے کے چلتے ہیں پتہ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور بس آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار پادری